رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وأهل بيته وعلماء أمته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: جئتكم بخير الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين، والحمد لله رب العالمين. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی جب لیا جائے، جب آپ کے نام کا ذکر کیا جائے، آپ کے نام کا تذکرہ کیا جائے، تو ہم میں سے ہر ایک پر حضور کا حق یہ ہے کہ ہم حضور پر درود پڑھیں. جب حضور کا نام لیا جائے تو ہم میں سے ہر ایک کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے، اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ بخیل ہے وہ جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. شاعر نے کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم کے. پیارے دوستو، بزرگوں، آج ماہ ربیع الاول مکمل ہوا اور ربیع الثانی شروع ہو رہا ہے. ربیع الثانی کی پہلی تاریخ آج غروب آفتاب سے شروع ہوئی. ربیع الاول یعنی پہلی بہار، پہلی بہار، اور ربیع الثانی یعنی دوسری بہار. ربیع الاول یہ وہ مہینہ ہے جس میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. یہ وہ مہینہ ہے جس میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی. یہ وہ مہینہ ہے جس میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، اس دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا. تو ماہ ربیع الاول حضور کی آمد سے پہلے ہی اس مہینے کو ربیع الاول کہا جاتا رہا. پہلی بہار. ممکن ہے کہ جب یہ مہینوں کے نام رکھے گئے تو اس وقت میں بہار کا موسم وہ اس وقت میں آیا کرتا تھا، اور حضور پاک
آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، دنیا میں آپ کی تشریف آوری، یہ بہار کیا بلکہ یہ تو سدا بہار ہے، ہمیشہ کے لیے زندگیوں میں بہار کے آنے کا ذریعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے اور ہم میں سے ہر ایک کی کامیابی اور ناکامی کا اس کو ذریعہ فرما دیا ہے۔ بخاری شریف میں ہے، آقا فرما رہے ہیں وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، جو میرے حکم کی خلاف ورزی کرے، جو میرے طریقے کی خلاف ورزی کرے، ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنا دی۔ ہم میں سے ہر انسان خیر چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، چین چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، اطمینان چاہتا ہے۔ مرد بھی چاہتے ہیں، عورتیں بھی چاہتی ہیں، ہر ایک اپنی زندگی میں خیر، بھلائی، عزت، رفعت، سربلندی، سرفرازی، کامیابی، کامرانی، ہم میں سے ہر انسان یہ چاہتا ہے۔ ارے چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور ہم میں سے ہر انسان ذلت سے، رسوائی سے، سر جھکنے سے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے، اپنے آپ میں احساس کمتری کا شکار ہونے سے، مرعوب ہونے سے، خوف کھانے سے ہم میں سے ہر انسان بچنا چاہتا ہے۔ غریبی سے، فقیری سے، تنگدستی سے، رسوائی سے، ہر طرح کی پریشانی سے ہم میں سے ہر انسان بچنا چاہتا ہے۔ بخاری شریف میں یہ آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، اس میں یہ ذکر فرما دیا کہ وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، کہ ذلت کس کا مقدر؟ جو آقا کے حکم کی خلاف ورزی کرے، آقا کے طریقوں کو جو چھوڑے، آقا کی سنتوں سے جو منہ موڑے، ذلت، رسوائی، بے عزتی اس کا مقدر بنا دی گئی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ آقا نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعه الا اتباعی، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی ضروری ہوتا کہ وہ میری پیروی کریں، وہ میرا اتباع کریں۔ اور ایک جگہ یوں فرمایا کہ اگر موسیٰ زندہ ہوتے اور تم میرے راستے کو چھوڑ کر ان کے راستے پر چل دیتے تو راہ حق سے گمراہ ہو جاتے، حق کے راستے سے، سچائی کے راستے سے بھٹک جاتے۔ تو کامیابی تک پہنچنے کے سارے راستے بند ہیں، صرف ایک راستہ کھلا ہے اور وہ راستہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ آج اس مجلس میں ہم میں سے ہر ایک کو یہ پختہ عزم کرنا ہے، پختہ ارادہ کرنا ہے کہ جئیں گے تو محمدی بن کر جئیں گے انشاءاللہ، اور مریں گے تو محمدی بن کر مریں گے انشاءاللہ۔ کسی اور کے راستوں پر زندگی نہیں گزاریں گے انشاءاللہ۔ زندگی گزاریں گے تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں پر زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ ارے زور سے کہو انشاءاللہ۔ ایسا لگنا چاہیے کہ ہم جاگ رہے اور جاگ کر سن رہے ہیں۔ اگر زندگی گزاریں گے تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں پر چل کر زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو، جب تک کسی کا مقام اور مرتبہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے تب تک اس کے راستوں پر چلنے میں مزہ نہیں آتا ہے، دل قبول نہیں کرتا ہے۔ آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
مقام اور مرتبہ ہم سمجھیں کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا اونچا اور کتنا بلند اور کتنا بالا رکھا ہے، ذرا ہم اس کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر جب ہم جمع ہوئے ہیں کہ حضور کی سیرت کو، حضور کے اخلاق کو، حضور کی عادتوں کو، حضور کی خصلتوں کو، حضور کے شمائل کو، حضور کے کیریکٹر کو ہم سنیں سمجھیں، تو اب اس عنوان پر جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمع فرمایا ہے تو یاد رکھیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ شجر سمجھتے ہیں؟ شجر عربی زبان میں کہتے ہیں درخت۔ آپ نے درخت دیکھا ہوگا، پیڑ درخت آپ نے دیکھا ہوگا کہ درخت کی جو ٹہنی اپنے تنے سے جڑی ہوتی ہے، جو ٹہنی، جس درخت کی جو ٹہنی اپنے تنے سے جڑی ہوتی ہے اور جو تنا اپنی جڑ سے جڑا ہوتا ہے، بیچ میں سے اس کو کاٹ نہ دیا گیا، اس ٹہنی کو، اس شاخ کو کاٹ کر الگ نہ پھینک دیا گیا، تو وہ ٹہنیاں وہ پھلتی ہیں، پھولتی ہیں، سرسبز و شاداب ہوتی ہیں، اور جب کسی ٹہنی کو درخت سے کاٹ کر الگ پھینک دیا گیا تو پھر اس کے پتے، اس کے پھل پھول، وہ سب چیزیں مرجھانے لگ جاتی ہیں۔ ارے ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ دیکھا ہے آپ، جب کسی درخت کی ٹہنی کو درخت سے کاٹ کر پھینک دیا جائے تو وہ ٹہنی مرجھانے لگتی ہے، اس کے پتے سوکھنے لگتے ہیں، اس کے آگے پھر پھل پھول آنے کی امید اس میں باقی نہیں رہتی۔ اور اگر وہ ٹہنی اپنے درخت سے جڑی رہے تو وہ ٹہنی سرسبز و شاداب ہوتی رہتی ہے، ہری بھری ہوتی رہتی ہے، پھلتی رہتی ہے، پھولتی رہتی ہے۔ اسی طرح جس طرح وہ ٹہنی سرسبز و شاداب اس وقت رہے گی جبکہ وہ درخت سے جڑی رہے، اسی طرح میرے اور آپ کی زندگی سرسبز و شاداب رہے گی، ہری بھری رہے گی، پھلتی رہے گی، پھولتی رہے گی اس وقت تک جب تک کہ ہم آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے، آقا کے طریقوں سے، آقا کی سنتوں سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جڑے رہیں گے۔ اور اگر پیارے نبی سے ہم کٹے، پیارے نبی کی طریقوں سے کٹے، پیارے نبی کی سنتوں سے کٹے، تو پھر ہم چاہے کتنی بڑی ٹہنی تھے لیکن اس کے باوجود پھر ہمارے اندر سرسبزی اور شادابی نہیں آ سکتی۔ پھر تو یہ ہوتا ہے کہ درخت جب سوکھنے لگتا ہے، ٹہنیاں جب سوکھتی ہیں تو ان ٹہنیوں کو پھر کہیں چولہے میں جلایا جا رہا ہوتا ہے، کہیں تنور میں جلایا جا رہا ہوتا ہے۔ پیارے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جب ہم دور ہوئے، ہماری ٹہنیاں سوکھی، ہماری ٹہنیاں خشک ہوئی، پھر ہمیں کہیں پتہ نہیں کہاں کون سے چولہے میں جلنا پڑ رہا ہے اور پتہ نہیں کون سے تنور میں ہمیں جھونکا جا رہا ہے۔ قصور ہمارا ہے کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے رشتے کو توڑا اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہمیں عزتیں کہیں اور مل سکتی ہیں، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ سر بلندیاں ہمیں کہیں اور مل سکتی ہیں، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ حکومتیں ہمیں کہیں اور سے مل سکتی ہیں، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارا رعب لوگوں کے دلوں میں کہیں اور سے آ سکتا ہے۔ نہیں نہیں، اگر عزتیں، کامیابیاں، حکومتیں، حکمرانیاں، عہدے اور کرسیاں، سر بلندیاں اگر مل سکتی ہیں تو وہ صرف اور صرف میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں مل سکتی ہے، پیارے نبی کے قدموں میں مل سکتی ہے۔ دیکھو ایک واقعہ آپ کو
کو بتاتا ہوں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے. بڑی پیاری حدیث ہے. دیکھو توجہ سے سنیں اور ایک ایک جملے کو آپ توجہ سے سنیں اور پیارے نبی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو سمجھیں. پیارے نبی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 12 سال. بے حضور کی عمر مبارک کتنی؟ 12 سال. ذرا زور سے بولے, آواز نہیں آ رہی. بے حضور کی عمر مبارک کتنی؟ تقریباً 12 سال. ابھی آپ کی نبوت کو ظاہر نہیں کیا گیا, ابھی آپ کا نبی ہونا لوگوں کو بتلایا نہیں گیا. آپ کا تعارف آسمانوں میں کرایا گیا, حوروں کے درمیان کرایا گیا, فرشتوں کے درمیان کرایا گیا. آسمانوں میں آپ کا تعارف ہوا, لیکن ابھی لوگوں کے سامنے آپ کو نبی بنا کر ظاہر نہیں کیا گیا. ابھی آقا کی عمر مبارک صرف اور صرف 12 سال. اور آپ چچا ابو طالب کے ساتھ, آپ کے چچا ابو طالب جنہوں نے آپ کا بہت خیال رکھا, بہت لحاظ رکھا اور بہت آپ کی نصرت کی, بہت حمایت کی, اس لیے کہ آقا علیہ السلام کے والد محترم حضرت عبداللہ وہ تو اس وقت دنیا سے رخصت ہو گئے جب ابھی آپ اپنی ماں کے شکم میں تھے, ابھی اپنی امی جان کے پیٹ میں تھے, اور آپ کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ وہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. اور جب آپ کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئی, اور عمر مبارک تقریباً 8 سال ہوئی, اور دادا عبد المطلب جو آپ کی پرورش کر رہے تھے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. کیسے انداز میں اللہ رب العزت نے اپنے اس لاڈلے کو پال کر دکھایا اور پالنے کا سلیقہ سکھانے کا ذریعہ بنا کر مبعوث فرمایا کہ والد بزرگوار دنیا سے رخصت, والدہ محترمہ دنیا سے رخصت, دادا جان دنیا سے رخصت, چچا ابو طالب آپ کی پرورش کر رہے. چچا ابو طالب کے ساتھ تقریباً 12 سال کی عمر میں آپ تشریف لے جا رہے ملک شام. کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ ملک شام, سیریا, ملک شام آپ تشریف لے جا رہے ہیں. تجارتی قافلہ ہے, چچا ابو طالب بھی ساتھ میں ہیں, اور بڑے بڑے قریش کے تاجر, بزنس مین, بڑے بڑے لوگ وہ آپ کے ساتھ ہیں. وہ چلے جا رہے. ایک مقام آتا ہے, مقام بصرہ. مکہ معظمہ سے یہ قافلہ ملک شام جانے کے لیے تیار ہے, رواں دواں ہے, اور بڑے بڑے تاجر, بڑے بڑے بزنس مین وہ چلے جا رہے ہیں. اور آقا علیہ السلام کے عمر مبارک 12 سال, آپ ان کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں. مقام بصرہ پر پہنچتے ہیں, اور مقام بصرہ پر ایک راہب رہا کرتا تھا. ایک راہب رہا کرتا تھا. راہب کا نام تھا بحیرہ. کیا نام تھا؟ بحیرہ. راہب یعنی کہ جس نے سنیاس لے لیا ہو, دنیا کو چھوڑ دیا ہو, اور ساری دنیا سے وما فیہا سے سب سے الگ تھلگ ہو کر اللہ کرنے کے لیے وہ سب سے کٹ گیا ہو. عیسائی مذہب پر تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 600 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے, تو وہ عیسائی مذہب پر تھا. سننا, ذرا توجہ سے سننا کہ جیسے یہ قافلہ وہاں راہب کا جو گرجا گھر تھا, اس کا جو کمرہ بنا ہوا تھا عبادت کے لیے, وہ پورا ایک سب طرف سناٹا, سب طرف گویا وہ ریتیلا میدان ہے, اور وہاں کوئی اور آباد نظر نہیں آتا, اور وہاں پر ایک کٹیا بنی ہوئی ہے, ایک عبادت خانہ بنا ہوا ہے. وہاں پر وہ راہب رہتا ہے جس کا نام تھا بحیرہ. وہ رہا کرتا تھا, عبادت کیا کرتا تھا. اور وہاں وہ جیسے ہی قافلہ اس کے گرجا گھر کے پاس, اس کے عبادت خانے کے پاس پہنچا, تو وہ اپنے اس کمرے کے اندر سے نکلا, کمرے کے اندر سے باہر نکلا, اور باہر نکل کر کئی سارے لوگ, قافلے کئی سارے لوگ, وہ اس کو ادھر کیا, اس کو ادھر کیا, اس کو ادھر کیا, لوگوں کو الگ ہٹاتے, اور میرے آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے ہاتھ مبارک پکڑا. کس کا ہاتھ پکڑا؟ میرے آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ پکڑا, اور اس نے 3 جملے کہے. کتنے جملے کہے اس نے؟ 3 جملے کہے. نمبر 1, پہلا جملہ اس نے کہا ھذا سید العالمین. دوسرا جملہ
جملہ اس نے کہا ھذا رسول رب العالمین، تیسرا جملہ اس نے کہا یبعثہ اللہ رحمتا للعالمین، تین جملے اس نے کہے. پہلا جملہ اس نے کہا ھذا سید العالمین، دوسرا جملہ اس نے کہا ھذا رسول رب العالمین، اور تیسرا جملہ اس نے کہا یبعثہ اللہ رحمتا للعالمین. ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا؟ یہ کون سی زبان ہے؟ عربی کون سی زبان ہے؟ عربی زبان ہے نا. عربی زبان کے تین جملے آپ کے سامنے ابھی پڑھے گئے ہے نا، لیکن ہمیں سمجھ میں سمجھ میں آئے نہیں آئے؟ ماشاءاللہ یہ جو علماء حضرات ہیں، بلکہ جو مدرسے میں عربی اور اردو تک بھی پڑھے ہوئے ہوں گے تو ان کو بھی سمجھ میں آ گئے. اتنے آسان جملے ہیں، مبتدا خبر کے جملے ہیں، آخری والا جملے فعلیہ ہے، اتنا آسان سے جملے ہیں، سمجھ میں آ گیا ہوگا. اچھا مجھے ایک سوال کا جواب دو کہ بھائی سب سے اچھی زبان کون سی؟ بھائی سب سے اچھی زبان ایک ساتھ بولو نا، ارے زور سے کہو نا. سب سے اچھی زبان کون سی؟ ہندی. بھائی سب سے اچھی زبان کون سی؟ انگریزی. ارے بولو نا، ارے زور سے کہو نا. عربی. بھائی سب سے اچھی زبان کون سی؟ ارے بھائی سب سے اچھی زبان کون سی؟ اس لیے کہ قرآن کی زبان عربی، حدیث کی زبان مکہ کی زبان، مدینہ کی زبان، میرے نبی کی زبان، صحابہ کی زبان، قبر کی زبان، حشر کی زبان اور جنت کی زبان عربی. نبی سے محبت ہے نا تو نبی کی زبان سے بھی محبت ہونا چاہیے. ارے بھائی نبی سے محبت ہے کہ نہیں؟ ارے ہاں یا نہ بولو نا. اگر نیند آنے لگی تو ابھی ختم کر دیتے ہیں. بھائی نبی سے محبت ہے نا؟ ارے ہے یا نہیں؟ یہ بیویوں نے ڈرا دیا تھا کہ آواز مت نکال دینا وہاں پر. کہیں ایسا تو نہیں کہ بیویوں نے ڈرا دیا تھا. یہ اچھا ہے کہ بھائی مولانا عرفان صاحب نے پہلے بیویوں کو بھی دعوت دے دی کہ مستورات بھی آ جائیں تاکہ ٹینشن نہ رہے کہ بھائی کون کب جا رہا ہے، حساب نہ دینا پڑے. کوئی ڈرا تو نہیں دیا؟ ڈرتے ہیں کیا؟ وہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ 2 لائن بنائی جائے، جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان کی 2 لائنیں بنائی جائیں. ایک لائن میں وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جو اپنی بیویوں سے ڈرتے ہو. ایک لائن میں وہ کھڑے ہو جائیں جو اپنی بیویوں سے، ارے بولو نا، اتنا ڈر لگ رہا ہے کہ ڈر کا لفظ کی زبان پر لانے میں ڈر لگ رہا ہے. تو ایک لائن میں وہ کھڑے ہو جائیں جو اپنی بیویوں سے ڈرتے ہوں، اور دوسری لائن میں وہ کھڑا ہو جائے جو اپنی بیوی سے نہ ڈرتا. تو پتا چلا کہ ایک لائن میں سارے لوگ کھڑے ہو گئے، 99% لوگ ایک لائن میں. کون سی والی لائن میں؟ ہاں دیکھو خود بتا رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ہم بھی کون ہیں. ہاں خود بتا رہے ہیں ماشاءاللہ. تو ایک لائن میں 99% لوگ کھڑے ہو گئے. کون سے؟ اپنی بیوی سے ڈرنے والے لوگ. اور دوسری لائن میں بس ایک کھڑا تھا. دوسری لائن میں صرف ایک انسان کھڑا تھا. تو بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا. وہ جو 99% لوگ ایک لائن میں کھڑے ہوئے تھے ان سے تو کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ تو سب کے سب کھڑے ہوئے تھے. لیکن جو اکیلا نظر آ رہا تھا، اکیلا اس لائن میں جس پر لکھا ہوا تھا کہ میں بیوی سے یہ نہیں ڈرتا، بیوی سے نہ ڈرنے والے لوگوں کی لائن. تو اس سے پوچھا کہ جناب عالی آپ اپنی بیوی سے نہیں ڈرتے ہیں؟ سچ سچ بتلائیے، آپ ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے؟ اپنی بیوی سے نہیں ڈرتے ہیں؟ اگر ڈرتے ہو تو ادھر کھڑے ہو، لیکن نہیں نہ ڈرنے والی لائن میں کھڑے ہوئے ہو، اپنی بیوی سے نہیں ڈرتے آپ. اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، وہ تو میں نہیں جانتا. بادشاہ سلامت، وہ تو میں نہیں جانتا کہ اپنی بیوی سے ڈرتا یا نہیں ڈرتا، لیکن میری بیوی مجھے کہہ کر گئی کہ خبردار اس لائن میں کھڑے ہونا جو نہ ڈرنے والوں کی لائن ہو، ورنہ تیری ٹانگیں توڑ دوں گی. پتا چلا کہ سب سے زیادہ ڈرنے والا تو وہی تھا. تو یہ بہت اچھا کیا ماشاءاللہ مولانا عرفان صاحب نے اور ذمہ دار ساتھیوں نے کہ بھائی مستورات کو بلا دیتا کہ حساب نہ دینا پڑے کہ بھائی کہاں گئے تھے، اب تک کہاں تھے، اتنی دیر سے کیوں آ رہے. تو بھائی سب سے اچھی زبان کون سی ہے؟ ارے بھائی زور سے بولو نا.
عربی سب سے اچھی زبان عربی، اس لیے کہ مکہ کی زبان عربی، مدینہ کی زبان عربی، قرآن کی زبان عربی، آقا کی زبان عربی، حدیث کی زبان عربی، فرشتوں کی زبان عربی، قبر کی زبان عربی، حشر کی زبان عربی، نشر کی زبان عربی، میدان محشر کی زبان عربی اور جنت کی زبان عربی۔ تو اس پیاری زبان پر ہم نے کتنی محنت کی ہم نے اس عربی کو سیکھنے کے لیے، جس عربی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام مقدس نازل فرمایا، اس کو سیکھنے کے لیے، اس کو اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے ہم کتنا وقت دیتے ہیں۔ بھئی دوسری زبانیں بھی سکھاؤ اپنے بچوں کو، لیکن یہ کہ عربی زبان کے ساتھ ظلم نہ کرو، عربی زبان کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ عربی زبان پر محنت کریں گے نا انشاءاللہ، قرآن مقدس صحیح پڑھنا سیکھیں گے نا انشاءاللہ، اپنے بچوں کے مکتب کی فکر کریں گے نا انشاءاللہ۔ کوئی بچہ ایسا باقی نہ رہے جو مکتب نہ جاتا ہو، کوئی ہماری بچی ایسی نہ ہو جو تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا نہ جانتی ہو، کوئی بچی ایسی نہ ہو جس نے بہشتی زیور نہ پڑھا ہو۔ اور ان بچیوں کی زندگیوں میں دین کا آنا بہت ضروری ہے تاکہ ارتداد سے، کفر سے، شرک سے یہ بچ سکے، گھروں کے اندر تعلیم زندہ ہو سکے۔ تو وہ جو راہب تھا، کریں گے نا اس کے لیے محنت کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سب کے ارادے کو قبول فرمائے۔ اور وہ بڑی عمر والے ہمارے نوجوان اور بزرگ ساتھی جنہوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہے، وہ بھی اپنی ترتیب بنائیں گے انشاءاللہ، پڑھنا سیکھیں گے۔ تو وہ راہب نے 3 جملے کہے، وہ راہب نے کتنے جملے کہے؟ ارے بولو نا بھائی، کتنے جملے کہے؟ 3 جملے میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں۔ نمبر 1، ھذا سید العالمین۔ اگر ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہوتا تو زبان سے خود ہی نکلتا ہے کہ سبحان اللہ۔ ارے نہیں پتا پھر بھی کہو سبحان اللہ۔ دوسرا جملہ اس نے کہا ھذا رسول رب العالمین۔ تیسرا جملہ اس نے کہا یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین۔ پہلا جملہ اس نے کہا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ جو 12 سال کا بچہ نظر آ رہا ہے، یہ جو 12 سال کا بچہ نظر آ رہا ہے جس کا میں نے ہاتھ پکڑا ہے، یہ تمام جہانوں کا، انسانوں کا جہاں، فرشتوں کا جہاں، جنات کا جہاں، چرند پرند درند اور تمام جہانوں کا یہ سردار ہے۔ یہ پیارے نبی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمام جہانوں کا سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا جملہ وہ کہہ رہا ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ یہ تمام جہانوں کے پالنہار، تمام جہانوں کے پروردگار کا یہ پیغمبر ہے، یہ بھیجا ہوا رسول ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسرا جملہ وہ کہہ رہا ہے یہ جو 12 سال کا بچہ ہے جس کا میں نے ہاتھ پکڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہانوں کے لیے اسے رحمت بنا کر بھیجنے والا ہے۔ یہ 3 جملے اس نے کہے، بہت بھاری بھاری جملے تھے۔ بھئی چچا ابو طالب کے ساتھ کون کون لوگ تھے؟ بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے لوگ، مکہ کے چودھری، قریش کے سردار، ایسے لوگ تھے۔ تو ان کو فوراً اعتراض ہوا، ان کو فوراً اعتراض ہوا۔ انہوں نے کہا وما علمک، وما علمک، بھئی تجھے کیسے پتا؟ ابھی تو یہ 12 سال کا بچہ ہے، اسے ہم اپنے ساتھ لے کر آ رہے ہیں۔ والد دنیا سے رخصت ہو چکے، والدہ دنیا سے رخصت ہو چکی، دادا اس کے رخصت ہو چکے۔ وما علمک، تجھے کیا پتا؟ کیسے کہہ رہا ہے کہ یہ تمام جہانوں کا سردار ہے، یہ تمام جہانوں کے پروردگار کا یہ بھیجا ہوا پیغمبر ہے اور تمام جہانوں کے لیے رب العالمین اسے رحمت للعالمین بنا کر بھیجنے والا ہے، تجھے کیسے پتا؟ دیکھو اگلا جو جواب اس نے دیا نا، بڑا زبردست اور بڑا پیارا جواب اس نے دیا، ہر ایک کی زبان سے سبحان اللہ خود بخود نکلتا ہے۔ ایسا جواب اس نے دیا، ایسا جواب اس نے دیا۔ اس نے کہا کہ دراصل وہ جو گھاٹی نظر آ رہی، وہ جو گھاٹی وہاں سے تم چلے آ رہے تھے، وہ جو گھاٹی ہے وہاں سے تم جو چلے آ رہے تھے، تو وہاں سے یہاں تک درمیان میں جتنے بھی درخت اور جتنے بھی پتھر درمیان میں تھے، ان میں سے ہر ایک درخت اور ہر ایک پتھر ان کو سجدہ کر رہا تھا۔ ہر ایک درخت
سجدہ عبادت نہیں، سجدہ عبادت تو اللہ کو کیا جاتا ہے، لیکن تعظیم کرتے ہوئے کو سلامی دیتے ہوئے سجدہ کر رہے تھے۔ اور وَلَا يَسْجُدَانِ إِلَّا لِنَبِيٍّ، اور یہ درخت اور یہ پتھر یہ صرف اور صرف اللہ کے حکم سے نبی کو ہی سجدہ کر رہے ہوتے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ سب لوگ رکنا یہیں پر، سب یہیں پر رکنا، کوئی کہیں جائے نہیں، سب کی دعوت ہے، سب کی دعوت۔ جبکہ یہ قافلہ اس سے پہلے بھی آتا تھا، گزر جاتا تھا، کوئی پوچھ پرکھ ہوتی نہیں تھی، کوئی دعوت نہیں، کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوا کرتی، کوئی پوچھ پرکھ نہیں۔ یہ قافلہ آتا تھا، گزر جاتا تھا، آتا تھا، گزر جاتا تھا، لیکن اس مرتبہ ان کی دعوت کی جا رہی۔ سب بتاؤ کس کے صدقے میں؟ ارے بھائی کس کے صدقے میں؟ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پورے قافلے کی دعوت، آقا کی برکت سے، آقا کے صدقے میں پورے قافلے کو پوچھا جا رہا ہے، پورے قافلے کی دعوت کی جا رہی ہے۔ دل پر ہاتھ رکھ کر اپنے آپ سے یہ سوال کر لو میرے بھائیوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ زمانے میں ہمیں پوچھا پرکھا جائے، زمانے میں ہمیں برکتیں حاصل ہوں اور زمانے والے کو ہمیں خوب ہم پر خرچ کرنے کو اپنی سعادت مندی سمجھیں، تو وہ کس کے صدقے میں ہوگا؟ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہوگا۔ میرے بھائیوں آج کے اس دور میں طرح طرح سے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہوتی ہے، طرح طرح سے بکواس کی جا رہی ہوتی ہے، حرفوات کی جا رہی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اپنی ناپاک اور گندی زبان سے جو من میں آتا ہے وہ بکواس کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں قصور در حقیقت کس کا؟ اس میں قصور در حقیقت کس کا؟ ہمارے استاد محترم حضرت شیخ یونس صاحب جونپوری نور اللہ مرقدہ، مظاہر علوم سہارنپور کے شیخ الحدیث، اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ ان پر رحمت نازل فرمائے، وہ فرما رہے تھے کہ یہ جو گستاخیاں کر رہے ہوتے ہیں اس کے کئی اسباب ہوتے ہیں، کئی سارے ریزنز ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ریزن یہ بھی ہے، ایک بڑا کارن یہ بھی ہے کہ آقا کی سیرت کو ہمیں اپنی زندگیوں میں اتار کر لوگوں کو جو بتانا چاہیے تھا ہم نے ویسا نہیں کیا۔ پیارے نبی کی سیرت کو ہمیں اپنی زندگیوں میں اتار کر ہمیں اپنے اخلاق، اپنے کیریکٹر جو درست کر کے لوگوں تک وہ پیغام سیرت کا پہنچانا چاہیے تھا وہ ہم نے نہیں کیا۔ تو آج اس سیرت النبی کے جلسے میں ہم یہ پکا عزم کریں، پختہ ارادہ کریں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق اپنی زندگی میں اتاریں گے انشاءاللہ۔ علماء سے پوچھ کر ایک ایک سیرت کو، ایک ایک سنت کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ جو راہب تھا، بحیرہ راہب، اس نے کھانا تیار کروایا سب کے لیے، سب کی دعوت، آگے بات سننا کتنی پیاری بات، اس نے کھانا تیار کروایا، کس کے صدقے میں؟ آقا کے صدقے میں کھانا تیار کروایا، سب کی دعوت، بہترین کھانا تیار کروایا۔ کھانا تیار ہو گیا، کھانا جب تیار ہو گیا تو سب کے سب لوگ وہاں ایک بڑا گھنا سا ایک درخت تھا، اس درخت کے سائے میں چلچلاتی دھوپ، ریگستانی علاقہ، کوئی اور درخت بڑا موجود نہیں، ایک درخت، اس درخت کے سائے میں جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب بیٹھ گئے اور آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرمانے، آقا کے بارے میں پوچھا کہ بھئی وہ کہاں ہے؟ یعنی کون؟ ارے جس کے صدقے میں کھاتے ہو اسی کو بھول جاتے ہو۔ ارے ہمارا بھی تو یہی حال ہے نا پڑھانا والوں، ہمارا بھی تو یہی حال ہے کہ جس کے صدقے میں ہمیں مل رہا ہے اسی کو ہم بھول جاتے ہیں۔ ارے بھول جاتے کہ نہیں بھول جاتے؟ اس کے طریقوں کو بھول جاتے، اس کی سنتوں کو بھول جاتے۔ تو بلانے کے لیے بھیجا کہ جاؤ ان کو بلا کر لے کر آؤ، وہ بلانے کے لیے قاصد جاتا ہے بلانے کے لیے، گیا آقا کو بلا کر لا رہا ہے، کس شان سے آقا تشریف لا رہے ہیں کہ بڑی چلچلاتی دھوپ ہے، ریگستانی علاقہ ہے،
اور بہت تیز دھوپ ہے، دوپہر کا وقت ہے، آقا علیہ السلام نیچے نیچے، اور اللہ کا کرم، اللہ کا خاص انعام، اللہ کا خاص اعزاز یہ کہ آقا نیچے نیچے، دھوپ بہت چلچلاتی لیکن آقا نیچے نیچے، اور ابر کا سایہ اوپر، ابر کا ٹکڑا اوپر سایہ کرتے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ سبحان اللہ کے فضل سے، اور وہ ابر کا ٹکڑا، بادل کا ٹکڑا حضور جیسے جیسے چل رہے ہیں، ابر کا ٹکڑا اوپر سایہ کرتے چل رہا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے چھتری کا انتظام کر دیا۔ باقی لوگ سارے کے سارے وہ درخت کے سائے میں بیٹھ گئے، درخت کے سائے میں بیٹھ گئے، سائے کی کوئی جگہ باقی نہیں۔ آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، دھوپ میں بیٹھ جاتے ہیں، دھوپ میں بیٹھ جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیں، اللہ کا فضل دیکھیں، اللہ کا انعام دیکھیں کہ آپ دھوپ میں بیٹھتے ہیں، اللہ حکم دیتا ہے کھجور کی ایک ٹہنی، وہ درخت کی ایک ٹہنی ادھر سے ہٹتی ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرنے لگتی ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ، یہ کب کی بات؟ جبکہ آقا کی عمر مبارک کتنی؟ 12 سال آقا کی عمر مبارک۔ بلکہ آپ کو میں بتلاؤں، صاحب رحیق مختوم نے جو اس کو ذکر کیا، اور مولانا ادریس کانلوی رحمت اللہ علیہ نے جو اس کو لکھا، اور دیگر سیرت نگاروں نے بھی اس کو لکھا کہ پیارے نبی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 8 سال۔ بھئی آقا کی عمر مبارک کتنی؟ تقریباً 8 سال۔ اور مکہ میں قحط پڑا، مکہ میں کال، بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی، لوگ پریشان، لوگ پریشان، پینے کو پانی نصیب نہیں ہو پا رہا ہے، مویشی ہلاک ہونے کے قریب ہیں، لوگ پریشان ہو رہے ہیں، پینے کو پانی نہیں، غلہ اگ نہیں رہا ہے، قحط پڑا ہوا ہے۔ ایسے وقت میں کوئی اپنے بت لات کو پکار رہا ہے، لات کو پکار کر اس سے دعائیں کر رہا ہے، کوئی عزا کو پکار رہا ہے، کوئی حبل کو پکار رہا ہے، کوئی منات الثالثۃ الاخری کو پکار رہا ہے، کوئی کسی بت کو پکار رہا ہے، کوئی کسی بت کو پکار رہا ہے، جسے دیکھو وہ اپنے اپنے بتوں کو پکارنے میں لگے ہوئے، لیکن کوئی بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی۔ کسی نے کہا کہ وہ بنو ہاشم کے فرد ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، اور ان سے ہمیں کہنا چاہیے کہ وہ دعا کریں، ان سے کہنا چاہیے کہ وہ دعا کریں۔ یعنی کون؟ چچا ابو طالب، اس لیے کہ آپ کے والد بزرگوار بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کے دادا بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، کہ بنو ہاشم کے ایک فرد فرید، ایک بڑے اچھے منصب والے، عہدے والے، یعنی کہ چچا ابو طالب وہ موجود ہیں، بڑے حسین و جمیل ہیں، ان سے ہمیں دعاؤں کے لیے گزارش کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ گئے اور جا کر کہنے لگے کہ آپ بنو ہاشم کے بڑے معزز فرد ہیں، بڑے اچھے انسان ہیں، آپ کچھ دعا کر دیجئے، آپ دعا کر دیجئے کہ بارش ہو جائے۔ چچا ابو طالب گھر سے باہر تشریف لائے، اور ساتھ میں کون؟ ساتھ میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر مبارک تقریباً 8 سال۔ آقا علیہ السلام کے ساتھ میں، چچا کے ساتھ میں آقا بھی تشریف لائے۔ لوگ دعائیں کرنے میں لگے ہوئے، کوئی لات کو پکار رہا ہے، کوئی عزا کو، کوئی کسی اور بت کو، کوئی کسی اور بت کو، لیکن قربان جائیں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی عمر مبارک صرف 8 سال، اور تمام لوگ دعائیں کرنے میں لگے ہوئے، اپنے اپنے بتوں کو پکارنے میں لگے ہوئے، لیکن بارش نہیں ہو رہی، بارش کا کوئی قطرہ برسنے کو تیار نہیں۔ چچا ابو طالب میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آتے ہیں، آقا تشریف لاتے ہیں، عمر مبارک صرف 8 سال، آقا کی پیٹھ مبارک کو کعبہ کی دیوار سے لگاتے ہیں۔ چچا ابو طالب آقا کی پیٹھ مبارک کو کعبہ کی دیوار سے لگاتے ہیں، اور آقا علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے ہیں، جبکہ عمر مبارک صرف اور صرف 8 سال ہے، آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں وجہ کا ترجمہ بعض لوگ ذات سے کر رہے ہیں، اور بعض لوگ چہرے سے ترجمہ کر رہے ہیں کہ آقا اپنا چہرے انور آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ چلچلاتی دھوپ تھی، کوئی بادل کا ٹکڑا نہیں، کوئی ابر کا ٹکڑا
نہیں کہ جس سے بارش برسے، کوئی بدلی نہیں کی، لیکن آقا چہرے انور اوپر اٹھاتے ہیں، یہ ہاتھ کو اوپر اٹھاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی رحمت والا ابر کا ٹکڑا، بادل کا ٹکڑا وہ بھیجتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی ان ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرتے نہیں کہ اس سے پہلے تو دمادم موسلادھار بارش اللہ تبارک و تعالی برسانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آقا کے طفیل میرے بھائی ہمیں وجود عطا کیا گیا۔ آقا کے صدقے میں کیا کیا عطا نہیں کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ قرآن پاک سے سمجھیں، قرآن پاک سے دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ آپ کو جو مرتبہ، بلند مرتبہ عطا کیا گیا وہ کسی اور کو عطا نہیں کیا گیا۔ آپ کو جو شرح صدر عطا کیا گیا وہ شرح صدر، اس درجے کا شرح صدر کسی اور کو عطا نہیں کیا گیا۔ ادھر ذرا دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ وہ دعا کرتے ہیں، آتش نمرود میں انہیں ڈالا گیا، دعا کیا کرتے ہیں؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ ابراہیم دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے لیے کافی، اور اللہ تبارک و تعالی بغیر مانگے فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی اللہ تعالی آپ کو کافی ہے۔ حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، او اللہ مجھے جنت النعیم عطا کر دینا۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ بن مانگے عطا فرما رہا ہے، کہہ رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، او نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، او اللہ بعد والوں میں میرا ذکر خیر باقی رکھنا، میری تعریف باقی رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے نماز میں درود پڑھوا دیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود پڑھوا دیا۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے بارے میں فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کو بلند مرتبہ عطا کیا۔ حضرت موسیٰ دعا کر رہے ہیں رب اشرح لی صدری، مجھے شرح صدر عطا فرما دے، سینہ میرا کھول دے۔ اور ادھر بن مانگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے الم نشرح لک صدرک، اور میرے محبوب کیا ہم نے آپ کو شرح صدر عطا نہیں کر دیا؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دربار میں کوہ طور پر پہنچتے ہیں، جلدی جلدی پہنچ جاتے ہیں، باقی لوگ پیچھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے موسیٰ جلدی کیوں آ گئے؟ تو موسیٰ کہہ رہا ہے وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، جلدی اس لیے آیا کہ پروردگار تو راضی ہو جائے۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے، عشاء میں امام صاحب نے ابھی پڑھا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ وہاں کہا موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ رب آپ راضی ہو جائیں اس لیے جلدی آیا، اور اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ ہے۔ اچھا ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رتبہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک اللہ والے سے پوچھا گیا، ایک اللہ والے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو کیا بنایا؟ ارے بولو نا، خلیل بنایا۔ خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو، جگری دوست کو۔ اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ کیسا خلیل بنایا؟ کہ آگ میں ڈالے جائیں اور اللہ تعالیٰ آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دے۔ ایسا خلیل بنایا کہ وہ بغیر مہمان کے کھانا پسند نہ کریں۔ ایسا خلیل بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کلیم بنایا، موسیٰ کو ارے بولو نا کلیم بنایا۔ کلیم یعنی بات کرنے والا، کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے
کلام فرماتا تھا، موسیٰ اللہ سے کلام فرماتے تھے، بات فرماتے تھے، کوہ طور پر پہنچ جاتے تھے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہو رہی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو موم بنا دیا، کہ لوہا ہاتھ میں لے تو جیسے آٹے کو گوندا جائے، آٹے کو توڑ لیا جائے، آٹا نرم ہوتا ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے داؤد کے لیے لوہے کو موم بنا دیا۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا، ہواؤں پر بھی حکومت عطا فرما دی۔ تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو ارے بولو نا خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کے لیے لوہے کو موم کر دیا، سلیمان کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا، ہواؤں پر حکومت دے دی، اور عیسیٰ کو روح اللہ کلمت اللہ بنایا کہ بغیر باپ کے پیدا کر دیا، اور عیسیٰ کے لیے تو مردوں کو بھی زندہ کر دیا۔ عیسیٰ قبر کے پاس سے گزرے، اس کو کہے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جائے، وہ زندہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، زور سے کہو، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کے لیے لوہے کو موم کر دیا، سلیمان کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا، عیسیٰ کے لیے مردوں کو زندہ کر دیا۔ آقا کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ آقا کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ بڑا زبردست سوال تھا نا، بڑا زبردست سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو اپنا کلیم بنایا، داؤد کے لیے لوہے کو موم کر دیا، سلیمان کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا، عیسیٰ کے لیے مردوں کو زندہ کر دیا۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا۔ ارے توجہ سے سنیں گے نا، بڑا پیارا جواب دیا، بڑا پیارا جواب دیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کلیم بنایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے داؤد کے لیے لوہے کو موم کیا، بے شک اللہ تعالیٰ نے سلیمان کے لیے ہواؤں کو مسخر کیا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ کے لیے مردوں کو زندہ کیا، بے شک۔ لیکن قد اعطى الله محمدا افضل من ذلك، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب سے افضل عطا کیا۔ وہ کیا عطا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جوڑ دیا۔ کلمہ طیبہ میں اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ طیبہ میں اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام، کلمہ شہادت میں اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام، کلمہ توحید میں اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام، اذان میں اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام، اقامت میں تکبیر میں اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام، آسمانوں میں اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام، زمینوں میں اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام، جنتوں میں اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام، جنت کے بالا خانوں میں اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام، جنت کے درختوں کے پتوں پر اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام، جنت کے درختوں کی ٹہنیوں پر اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام۔ ارے اللہ کے عرش پر، اللہ کے عرش پر اللہ کے نام کے ساتھ آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، جہاں جہاں اللہ کا نام وہاں وہاں میرے اور آپ کے آقا کا نام۔ یہ سچ ہے، یہ سچ ہے کہ محمد نبی ہے، خدا نہیں ہے، کہو بے شک۔ یہ سچ ہے کہ محمد نبی ہے، یہ سچ ہے کہ محمد نبی ہے، خدا نہیں ہے، لیکن وہ خدا سے جدا بھی نہیں ہے، لیکن وہ خدا سے جدا بھی نہیں ہے۔ یہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، وہ میرے اور آپ کے آقا ہیں۔ اچھا یہ بتلاؤ کہ دنیا
دنیا میں سب سے زیادہ عزتیں اللہ تعالیٰ نے کسے عطا فرمائی؟ ارے بولو نا، سب سے زیادہ عزتیں اللہ تعالیٰ نے کس کو عطا فرمائی؟ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ سب سے زیادہ تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کی فرمائی؟ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی۔ تو جب عزتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، تعریفیں آپ کو عطا فرمائی، تو ہمیں بھی عزتیں کہاں ملیں گی؟ بھئی ہمیں بھی عزتیں کہاں ملیں گی؟ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ملیں گی۔ چلو ایک دو باتیں اور بتاتا ہوں آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ خندق کا موقع ہے، غزوہ خندق۔ بھئی ہر انسان کو برکت چاہیے ہوتی ہے، ہر انسان کو۔ ارے برکت چاہتی ہے نا، برکت چاہتی ہے۔ کئی لوگ تو بیچارے وہ چھوٹی برکت چاہتے ہیں، کتنے والی؟ 51 والی۔ ارے بات سمجھ میں آئی نا؟ بعض لوگوں کو چھوٹی برکت ہی چلے گی 51 والی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں 501 والی برکت چاہیے، ہے نا؟ 501 والی لے کر آتے ہیں، وہ 501 والی برکت لے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ ارے ہے نا، برکت کہاں ملے گی؟ دیکھو غزوہ خندق کا موقع ہے۔ کون سا غزوہ؟ ارے بھائی بولو نا، غزوہ خندق۔ اسی کا دوسرا نام ہے غزوہ احزاب۔ بھائی اسی کا دوسرا نام کیا ہے؟ غزوہ احزاب۔ بہت مشکل لگتا ہے، 2020 بہت آسانی سے یاد ہو جائے گا، ہے نا؟ 2020 بہت آسانی سے یاد ہوگا۔ کرکٹروں کے نام بہت آسانی سے یاد ہوں گے، ایکٹروں کے نام بہت آسانی سے یاد ہوں گے، لیکن حضور کے پیارے نام، حضور کے غزووں کے نام، حضور کی ازواج مطہرات کے نام، حضور کے صحابہ کے نام، وہ ہم یاد نہیں کرتے۔ یہ کتنی کم بختی کی بات ہے، یہ کتنی کم نصیبی کی بات ہے۔ بھئی حضور سے محبت کرتے ہیں تو حضور کی ایک ایک چیز سے محبت کرنے والے بنے۔ ارے بنیں گے نا انشاءاللہ۔ تو یہ کون سا غزوہ؟ غزوہ خندق۔ اسی کا دوسرا نام غزوہ احزاب۔ قرآن مقدس میں ایک سورت بھی سورۃ الاحزاب، اسی غزوے کے نام پر سورۃ الاحزاب ہے، وہ غزوہ خندق۔ بڑا مشقت کا وقت تھا، بڑا مشقت کا وقت۔ یہ آپس میں مشورہ ہوا کہ خندق کھودی جائے، مدینہ منورہ کے آس پاس خندق کھودی جائے، کھائی خلیج کھودی جائے۔ چنانچہ خندق کھودی جا رہی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین خندق کھودنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اتنے میں وہ جو خندق کھود رہے تھے تاکہ دشمن ادھر آ نہ سکے، خندق کھود رہے صحابہ اکرام۔ خندق کھودتے 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 ایک جگہ پر پہنچے اور ایک بڑی سی چٹان، سخت سی چٹان آ گئی۔ سخت چٹان، بڑا سخت پتھر آ گیا۔ کچھ صحابہ حضور کے پاس پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چٹان آ گئی، چٹان آ گئی، آگے خندق کھود نہیں پا رہی، بڑا سا پتھر آ گیا ہے، وہ کھود نہیں پا رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان جائیں، آقا نے فرمایا ذرا ہٹو، میں اترتا ہوں، انا ناصر، میں اترتا ہوں۔ آقا نے فرمایا چلو ہٹو، میں اترتا ہوں۔ وہ صحابی فرماتے ہیں، حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کدال اپنے مبارک ہاتھوں میں دیا، کدال اپنے مبارک ہاتھوں میں دیا۔ آپ خندق میں اترے، خندق میں اترے، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ پر بہت زیادہ بھوک کا اثر ہے، بہت زیادہ بھوک کا اثر۔ اس بھوک کے اثر کی وجہ سے آپ کے شکم مبارک پر پتھر بتا ہوا، آپ کے شکم مبارک پر پتھر بتا ہوا۔ کدال آپ نے ہاتھ میں لی اور آگے فرماتے ہیں کہ 3 دن گزر گئے تھے، کچھ کھانا تو دور کی بات ہے، کچھ چکھا تک نہیں تھا۔ 3 دن گزر گئے تھے، 3 دن گزر گئے تھے، کھانا تو دور کی بات ہے، کوئی چیز ہم نے چکھی تک نہیں تھی، لیکن پھر بھی آقا فرما رہے کہ الگ ہٹو، میں اترتا ہوں۔ آپ کے شکم مبارک پر پتھر بنا ہوا ہے اور آپ اس خندق میں اترتے ہیں، اور خندق میں اتر کر اس بھوک کی حالت میں، ایسی شدت کی بھوک، 3 دن سے کچھ چکھا نہیں، اور آپ نے کدال ہاتھ میں لیا، اور کدال ہاتھ میں لے کر وہ جو چٹان تھی اس چٹان پر اس زور سے وار کیا کہ وہ چٹان وہیں کی وہیں چکنا چور ہو گئی، وہ چٹان وہیں کی وہیں چکنا چور ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہادر بھی تھے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہادر بھی تھے، ایسے بہادر کہ بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے، اور ایک دو جگہ نہیں، یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 12 جگہ نقل کیا ہے اس روایت کو بخاری شریف میں، کہ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، صحابہ کرام گھبرا گئے، اچانک سے خطرناک آواز آئی، صحابہ کرام گھبرا گئے کہ آواز کدھر سے آئی، یہ خوف محسوس ہوا۔ صحابہ تو ابھی اپنے گھروں سے نکل رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے مدینہ منورہ کا چکر لگا کر تشریف لے آئے، اکیلے اکیلے اس گھوڑے پر جس گھوڑے کے اوپر کوئی زین کسی ہوئی نہیں تھی، کوئی کپڑا نہیں تھا، کوئی گادی نہیں تھی، برہنہ پیٹھ گھوڑے پر پورے مدینے کا چکر لگا کر تشریف لے آئے۔ صحابہ گھروں سے نکل رہے اور حضور آ کر فرما رہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میں سب دیکھ کر آ رہا ہوں، کوئی ڈر کی بات نہیں۔ آقا علیہ السلام والسلام بہادر بھی تھے۔ یہ نوجوانوں کو میں کہنا چاہوں گا، اس سیرت النبی کے عنوان پر جو ہمارا اجلاس ہے، نوجوانوں کو خاص طور سے اس سیرت النبی کے عنوان سے میں یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہادری کے کام کر کے بھی دکھائے، اور بہادری کے لیے فرمایا بھی ہے کہ طاقتور ایمان والا اللہ کے نزدیک کمزور ایمان والے سے بہتر بھی ہے، پسندیدہ بھی ہے۔ طاقتور ایمان والا یعنی ایمان بھی مضبوط ہو اور جسم کے اعتبار سے مضبوط ہو، یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ یہ نوجوانوں کو دیکھتا ہوں نا، بڑا ترس آتا ہے، نوجوانوں کو دیکھتا ہوں بڑا ترس آتا ہے کہ یہ دیر رات تک موبائل چلا رہے ہوتے ہیں، دیر رات تک موبائل چلا رہے ہوتے ہیں، 12 بجے رات تک، 1 بجے رات تک، 2 بجے رات تک، کچھ تو اور بھی آگے تک 2:30 بجے رات تک، 3 بجے رات تک موبائل چلا رہے ہوتے ہیں۔ ارے ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ ارے ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بدلا ہے نا اللہ کے گھر میں، سر بدلا ہے، ایسا ہوتا ہے نا بھائی؟ 2 بجے رات تک بھی انسان موبائل چلا رہا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ارے ہاں یا نا؟ دیکھو ڈر کے بیچارے دھیرے دھیرے پی رہے ہیں، بات ختم کر دیں بھائی، نیند آ رہی ہے تو بات ختم کر دیں بھائی، ہوتا ہے نا ایسا؟ اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا یہ نوجوان طبقہ 2 بجے رات تک موبائل چلا رہا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز میں یہ مسجد میں نظر نہیں آتا، یہ ظہر میں نظر آ جائے گا، عصر میں نظر آ جائے گا، ظہر میں نظر آئے گا، اس لیے ابھی چائے پی کر آ رہا ہے، ابھی ناشتہ کر کے آ رہا ہے، ابھی کھانا نہیں کھایا، یہ کھانا کھائے گا ظہر کی نماز پڑھ گا۔ یہ ظہر میں نظر آ سکتا ہے، عصر میں نظر آ سکتا ہے، مغرب میں نظر آ سکتا ہے، عشاء میں نظر آ سکتا ہے، لیکن فجر میں نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ ارے کیوں نظر نہیں آتا؟ یہ موبائل اتنی دیر رات تک چلا رہا ہوتا ہے کہ کیسے اٹھ پائے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقبال سنت عمل کریں گے ضرور اس پر انشاءاللہ، زور سے کہیں انشاءاللہ، پکا وعدہ کریں عمل کریں گے انشاءاللہ۔ پیارے نبی کی پیاری سنت یہ ہے کہ رات کو جلدی سویا جائے اور صبح کو جلدی اٹھا جائے۔ رات کو جلدی، ارے بولو نا، سویا جائے اور صبح کو جلدی اٹھا جائے۔ تو رات کو جلدی سوئیں گے انشاءاللہ اور صبح میں جلدی اٹھیں گے انشاءاللہ۔ فجر کی نماز میں کون آئے گا؟ ہاتھ اٹھائیں، سب آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو آئینے کا دوسرا رخ آپ کو بتلاتا ہوں، آئینے کا دوسرا رخ بہت غور کرنے کے بعد آپ کو بتا رہا ہوں، بہت قیمتی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے بھائی، جس کو جس سے، ارے بولو نا، محبت ہوتی ہے تو اس کا چہرہ دیکھنا پسند ہوتا ہے نا؟ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا چہرہ دیکھنا پسند ہوتا ہے۔ بھئی آپ کو مجھ سے محبت تھی تو آپ نے مجھے بلوایا، مجھ سے محبت ہے تو یہاں بیٹھ کر میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں، میری باتیں سن رہے ہیں۔ مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں، آپ کو باتیں سنا رہا ہوں۔ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا چہرہ دیکھنا پسند کرتا ہے، اسے دور سے بھی بلا لیتا ہے، اس سے باتیں کرتا ہے، اس کی باتیں سنتا ہے۔ اور جس سے محبت نہیں ہوتی
پاس میں دکان ہے اس کی لیکن اس کا کھوپڑا دیکھنا پسند نہیں ہے، اس کا مکان پاس میں لیکن اس کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں ہوتا۔ چہرہ دیکھنا تو دور کی بات ہے، اگر غلطی سے نظر پڑ جائے نا تو انسان زبردستی کھکار لاتا ہے، تھوک لاتا ہے اور تھوک رہا ہوتا ہے، ایسا کر رہا ہوتا ہے جس سے نفرت ہوتی ہے، اس سے باتیں کرنا تو دور کی بات، اس کا چہرہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ارے اس کا چہرہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ارے بات سمجھ میں آئی نا؟ ارے اتنی بات سمجھ میں آئی نا؟ ارے ہاں یا نا؟ جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا چہرہ دیکھنا پسند کرتا، اسے دور سے بلانا پسند کرتا، اس سے باتیں کرنا پسند کرتا، اور جس سے محبت نہیں ہوتی اس کا چہرہ دیکھنا، اس سے باتیں کرنا پسند نہیں کرتا، بلکہ پاس میں ہو تو بھی اس کو دور بھگا دیا جاتا ہے۔ اب سنو بات، بھئی نماز انسان پڑھتا ہے تو کس سے باتیں کرتا ہے؟ ایک ساتھ بولو، بھئی نماز پڑھتا ہے تو کس سے باتیں کرتا ہے؟ اللہ سے، ہے نا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تكن تراه فإنه يراك۔ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسی کیفیت پیدا نہ ہو پائے تو کم سے کم اتنا تو ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو نماز پڑھنے والا کس کو دیکھ رہا ہوتا ہے؟ گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ اسے دیکھ رہا ہے، یہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اللہ اس سے باتیں کر رہا ہے، یہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اللہ اس کی باتیں سن رہا ہے۔ اب جن سے اللہ کو محبت ہوتی ہے، جن سے اللہ کو محبت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خاص وقت میں جو اللہ کی خصوصی ونڈو اوپن ہونے کا وقت ہوتا ہے، اللہ کا خاص دربار جس میں خود اللہ کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہوتا ہے کوئی سوال کرنے والا میں اس کا سوال پورا کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی رزق کا طلبگار میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی بے اولاد میں اسے اولاد عطا کروں۔ اللہ کی طرف سے خصوصی طور پر اعلان کیا جا رہا ہوتا ہے، کروایا جا رہا ہوتا ہے تہجد کے وقت میں۔ اللہ کی رحمت کی خاص کھڑکی کھولی جا رہی ہوتی ہے تہجد کے وقت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جن بندوں سے محبت ہوتی ہے، اللہ کو جن بندوں سے پیار ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو ان کے پاس پہنچاتا ہے، فرشتے اپنے پر مارتے ہیں، ان کو اٹھاتے ہیں، او میرے بندے اٹھ جا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا، او میرے بندے اٹھ جا، مجھے تجھ سے محبت ہے، میں تیرا چہرہ دیکھنا چاہتا، میں تجھے سے بات کرنا چاہتا، میں تیرے آنسو دیکھنا چاہتا، میں تیرا کھڑا ہونا، اللہ کے سامنے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مجھے تجھ سے محبت پسند کرتا ہوں، آجا میرے بندے۔ اللہ کو جن بندوں سے جن بندیوں سے محبت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو پہنچاتا ہے، وہ سو رہے ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے پر مار کر ان کو اٹھاتے ہیں، وہ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہیں، اللہ ان کا دیدار کر رہا ہوتا ہے، رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں، ہاتھ اٹھا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ ان سے باتیں کر رہا ہے، یہ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں اس لیے کہ اللہ کو ان سے پیار، انہیں اللہ سے پیار۔ یہ سوئے ہوئے تھے، اللہ نے اٹھوا لیا، اور وہ جو موبائل چلا رہے تھے 2-2 بجے رات تک، 3-3 بجے رات تک، انہوں نے موبائل کی اسکرین پر ایسی فلمیں، ایسے گانے اور ڈرامے اور ویڈیوز انہوں نے دیکھے، اپنی آنکھوں کو، چہروں کو اتنا اور گناہوں کی نحوست سے گندا کر لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی بندوں کو بلانے کا وقت ہو رہا ہوتا ہے اور ان کے ہاتھ سے موبائل گر رہے ہوتے ہیں، اب تو نیند آ رہی ہے۔ ارے در حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو بلا رہا ہے، اٹھا رہا ہے کہ تم سے مجھے محبت ہے، تم سامنے آ جاؤ، اور تم نے اے لوگوں، اے موبائل چلانے والوں، اے گناہ کرنے والوں، تم
تم نے اپنی آنکھوں کو اتنا گندا کر لیا کہ ابھی آنکھوں کو دیکھنا مجھے پسند نہیں، اس چہرے کو دیکھنا مجھے پسند نہیں، تہجد تو دور کی بات ہے، فجر میں بھی اپنے سامنے بلانے کو میں تیار نہیں۔ فجر کی نماز سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ محروم کر دیتا ہے۔ سوچنے کا دوسرا رخ یہ ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں ہم سب وقت کی سچی توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ، اور آج سے اس سنت کو ہم زندہ کریں گے کہ عشاء کے بعد اپنے ضروری کام سے فارغ ہو کر جلدی سوئیں گے اور صبح میں جلدی اٹھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر دیکھنا، ایک ہفتہ آپ 10 بجے سونا شروع کر دو، موبائل 2-4 ہاتھ دور رکھنا شروع کر دو، پھر دیکھو ایک ہفتے کے بعد اللہ تبارک و تعالی خود آپ کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے گا انشاءاللہ۔ ایک ہفتہ ایسا کر کے دیکھو، اللہ تعالیٰ خود آپ سے پیار کرے گا اور محبت کا اظہار اس انداز میں کرے گا کہ وہ جو خصوصی ونڈو اوپن ہوتی ہے نا، دیکھو ایک ہوتا ہے وہ ایئرپورٹ پر کبھی گئے ہو تو کبھی کسی کو کسی دوسرے ملک میں کسی کا اسپیشل گیسٹ بن کر جانا ہو، پیر ذوالفقار نقشبندی مجددی دامت برکاتہ العالیہ کا ذکر فرمایا کہ مجھے ایک دوسرے ملک جانا تھا اور وہاں جانے کے لیے مجھے وہاں پر جو بلایا گیا تھا تو وہاں کے خاص ایک حکمران نے بلوایا تھا، تو چونکہ لائن بہت لمبی لگی ہوئی تھی ویزا کی بہت لمبی لائن لگی ہوئی تھی، لیکن اب ہمیں چونکہ خصوصی طور پر بلوایا گیا تھا، چیف گیسٹ کے طور پر بلوایا گیا تھا، تو ہم نے وہاں تک خبر پہنچائی ونڈو تک کہ ہم فلاں لوگ ہیں اور فلاں ملک میں ہمیں جانا ہے، بلوایا گیا ہے۔ فوراً اعلان ہوا، ہمارے نام کا اعلان ہوا کہ کھڑکی نمبر ونڈو نمبر فلاں پر آ جائیں۔ بس ہم پہنچے، لائن تو بہت لمبی لگی ہوئی تھی لیکن ہمارے ناموں کا اناؤنس ہوا، ہم اس ونڈو پر پہنچے اور ہم نے اپنے پاسپورٹ دیے اور 2 منٹ میں ہمارا کام ہو گیا کہ اتنے بجے آ جانا اور یہ آپ اپنے ڈاکیومنٹس لے جانا۔ باقی لائن پوری کی پوری لگی ہوئی۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ جو تہجد کا وقت ہوتا ہے نا، یہ جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، یہ تہجد کے وقت میں خصوصی طور پر ونڈو اوپن ہوتی ہے کہ اس وقت میں میرے بندے آ جا، 2 منٹ میں اپنا کام کروا دے، 2 منٹ میں اپنا کام کروا دے، تھوڑی سی دعا مانگ لے، تھوڑے سے آنسو بہا لے، اس وقت میں خصوصی طور پر تیری دعا کو قبول کروں گا، اس لیے کہ مجمع پورا عالم پورا سویا پڑا ہے۔ اب تو ظہر کی نماز میں آ رہا ہے، 200 لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں، تیرا نمبر 200 کے بعد آئے گا۔ عصر کی نماز میں آ رہا ہے اور 400 لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں، 500 لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ اسپیشل ونڈو سے پہنچو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسپیشلی کرم فرمائے گا، 2 منٹ میں اللہ تعالیٰ آپ کے اٹکے ہوئے کاموں کو پورا فرما دے گا انشاءاللہ۔ تو آج سے پختہ ارادہ کرتے ہیں کہ جلدی سوئیں گے رات کو اور جلدی اٹھیں گے صبح میں انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہادر بھی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہادر تھے، آپ کے جیسا بہادر بھی کوئی نہیں، آپ کے جیسا بہادر بھی کوئی نہیں۔ تو وہ غزوہ خندق کا موقع جلدی آپ کو بتاتا ہوں واقعہ تاکہ وقت زیادہ نہ ہو، آپ آج سے عمل شروع کریں انشاءاللہ۔ تو غزوہ خندق کا موقع، وہ صحابہ چٹان، وہ خندق کھود رہے، چٹان سامنے آ گئی، صحابہ نے جا کر حضور سے کہا کہ پیارے نبی وہ چٹان آ گئی ہے اور دقت آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا الگ ہٹو، میں اترتا ہوں، جبکہ آپ کے شکم مبارک پر بھوک کی وجہ سے پتھر بندھا ہوا اور 3 دن ہو گئے، کھانا تو دور کی بات کچھ چکھا تک نہیں تھا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام خندق میں اترے، کدال ہاتھ میں لیا اور آپ نے جو زور سے ایک وار کیا وہ چٹان وہیں کی وہیں چکنا چور ہو گئی، وہ بالکل ریت بن گئی، چٹان ریت ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت جابر، کون؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھوک کے شدید ترین آثار ہیں، 3 دن ہو گئے ہیں، کچھ چکھا نہیں ہے۔ مجھے خیال آیا کہ گھر پر کچھ ہے تو دعوت کر دینا چاہیے، حضور کی دعوت کر دینا چاہیے۔ حضرت جابر فرماتے میں جلدی سے گھر گیا، گھر جا کر میں نے اپنی اہلیہ کو کہا کہ گھر میں کچھ ہے، تو گھر میں سے انہوں نے تقریباً 1 سا یعنی کہ 3.5 کلو کے قریب جو نکالے کہ اتنا ہے، 1 سا یعنی کہ تقریباً 3.5 کلو جو یہ ہے کہیں نہ 20 کلو۔ اور سالن کے لیے کیا ہے؟ کہ ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے، ایک چھوٹا سا بچہ بکری کا، فرماتے کہ میں نے اس کو ذبح کیا، اس کے پیس تیار کیے، ہانڈی میں ڈالا، ادھر وہ جو تھے وہ جو کو پسوایا، گھر پر ہاتھ کی چکیاں ہوا کرتی تھی، وہ جو گھر پر پسوائے، بکری کا بچہ ذبح کیا، سالن تیار کیا۔ اب آپ ہی بتائیں کہ 3.5 کلو آٹا، 3.5 کلو آٹا، جو کا آٹا، 3 دن سے کچھ چکھا نہ ہوا، 3 دن سے چکھا نہ ہوا، بکری کا بچہ چھوٹا سا، کتنے لوگ کھانا کھا سکتے ہیں؟ کتنے لوگ کھانا کھا سکتے ہیں؟ یہ 8-10 لوگ، 12 لوگ، 15 لوگ، اتنے۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ادھر میں نے یہ سب کام لگایا اور میں حضور کے پاس پہنچا۔ دیکھ میں بڑی پیاری حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، بڑی دلچسپ حدیث، کہ میں گیا حضور کے پاس، اور حضور کے پاس جا کر میں نے کان میں حضور کے پاس جا کر میں نے کان میں کہا آپ کی دعوت، اور ساتھ میں کچھ 8-10 لوگوں کو اور لے لیں۔ وہاں حدیث نفر کہتے ہیں 10 سے اندر کی جماعت، 10 سے اندر کی جماعت، 3 سے لے کر 10 تک کی جماعت کو نفر کہا جاتا ہے۔ تو میں نے کان میں جا کر کہا، اس لیے کہ وہاں غزوہ خندق کے موقع پر کتنے لوگ، 1000 لوگ موجود، غزوہ خندق کے موقع پر 1000 لوگ۔ میں نے چونکہ 3.5 کلو جو کا آٹا اور ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ، تو میں نے حضور کو کہا، کان میں جا کر کہا، اللہ کے نبی کھانا تیار کیا ہے، دعوت کا انتظام ہے، آپ چلیں اور کچھ 8-10 لوگوں کو ساتھ میں لے لیں، 8-10 لوگوں کو ساتھ میں لے لیں۔ کہا تھا حضرت جابر نے کہا، ارے کان میں کہا نا، حضرت جابر نے کہا، کیسے کہا ہوگا؟ نبی جی وہ کھانا تیار کروایا ہے، آپ کی دعوت ہے، اور 8-10 لوگ اور چل ایسے کہا ہوگا، کان میں، بالکل کان میں جا کر کہا، میں نے سرگوشی کی، کان میں آ کر کہا، جیسے کوئی بالکل جگری دوست ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کان میں، ادھر مجھے کان میں ایک بات کہو، چھوٹے بچے نہیں کہتے، ادھر کان میں ایک بات کہتا ہوں میں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے 3.5 کلو جو کا آٹا تیار کروایا اور چھوٹا سا بکری کا بچہ ذبح کیا، تیار کروایا، اور کان میں آ کر حضور کو کہا کہ نبی جی آپ کی دعوت ہے اور کچھ 8-10 لوگ آپ کے ساتھ چلیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8-10 لوگوں کو نہیں لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8-10 لوگوں کو نہیں لیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے آواز لگائی، او لوگوں سنو، جابر نے دعوت کا انتظام کیا، چلو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان میں کہا تھا، حضور نے بآواز بلند فرمایا، اعلان کر دیا، او لوگوں جابر نے دعوت کا انتظام کیا، چلو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران تو ہوئے ہوں گے، لیکن اعلان کرنے والے خود نہیں تھے، اعلان کرنے والے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس لیے حیرانی کا کوئی اظہار نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا جابر ہم سب آ رہے ہیں، تم چلو، دیگچی کو چولہے پر سے اتارنا نہیں، اور آٹا جو گوندا ہے ابھی اس کی روٹی بنانا شروع کرنا نہیں، دیگچی کو چولہے پر سے اتارنا نہیں، اور آٹا جو گوندا ہوا ہے اس کی روٹی بنانا ابھی شروع کرنا نہیں، میں آ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جابر پہلے پہنچ گئے،
جا کر اپنی اہلیہ کو بتلا دیا، جا کر اہلیہ کو بتلا بھی دیا کہ حضور سے میں نے تو کان میں کہا تھا، لیکن حضور نے تو اعلان کر دیا بلند آواز سے، اور حضور نے اعلان کیا سب کے سب لوگ آ رہے ہیں، 1000 لوگ آ رہے ہیں، 3-3.5 کلو جوت کا آٹا، چھوٹا سا بکری کا بچہ، اور 1000 لوگ کھانے کے لیے آ رہے ہیں، اور وہ بھی ایسے جنہوں نے 3 دن سے کچھ چکھا نہیں۔ ان کا ایمان بھی اتنا مضبوط تھا کہ وہ حضور آ رہے ہیں، حضور لا رہے ہیں، تو گھبرانے کی بات کیا ہے؟ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، تشریف فرما ہوئے، اور آقا علیہ السلام نے کہا دیکھیے اللہ، دیکھیے اللہ، آپ نے اپنا لعاب مبارک اس میں ڈالا، آپ نے اپنا لعاب مبارک اس میں ڈالا، سبحان اللہ، اور آقا علیہ السلام نے برکت کی دعا فرمائی۔ یہاں سے میں چلا تھا کہ برکت چاہیے نا، برکت کا تعویذ چاہیے، دیکھو آقا علیہ السلام نے برکت کی دعا فرمائی، برکت کی دعا فرمائی، اس محنت پر فرمائی۔ جابر دین کی خدمت میں لگے ہوئے، صحابہ دین کی خدمت میں لگے ہوئے، دین کی حفاظت میں لگے ہوئے، آقا نے اپنا لعاب مبارک وہ دیگچی میں ڈالا، برکت کی دعا فرمائی۔ آقا نے فرمایا گودا ہوا آٹا لاؤ، اپنا لعاب مبارک اس میں ڈالا، اور وہاں بھی برکت کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روٹی پکانے والی ایک اور بلا لو، روٹی پکانے والی ایک اور بلا لو، وہ تمہارے ساتھ مل کر روٹی پکائے گی، تم بھی روٹی پکانا، یعنی کہ جابر کی اہلیہ، اور تمہارے ساتھ ایک اور روٹی پکائے، اور یہ جو دیگچی ہے اس دیگچی کو چولہے پر سے اتارنا نہیں، سالن دیتے رہنا، دیتے رہنا، روٹیاں بھی دیتے رہنا، دیتے رہنا، روٹیاں پکاتے رہو، سالن دیتے رہو۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جماعتوں کو، ایک جماعت آتی کھانا کھاتی شکم سے ہو کر وہ چلی جاتی، دوسری جماعت آتی، بھئی 1000 لوگوں کو بٹھانے کے لیے کوئی جماعت کھانا تو تھا نہیں، ایک جماعت آئے جب کھانا کھائے واپس جائے، ایک جماعت آئے 10 لوگ 15 لوگ 20 لوگ، وہ آئے پھر واپس چلے جائے، وہ آئے کھانا کھائے چلے جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم وہ 1000 لوگ تھے اور سب نے شکم سیر ہو کر کھایا، اور وہ دیگچی میں ذرہ برابر سالن کم نہ ہوا، اور وہ آٹے میں ذرہ برابر بھی آٹا کم نہ ہوا۔ برکتیں یہاں سے آتی ہیں، برکتیں اگر چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ جاؤ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں، محمدی بن کر زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ خود فرماتے ہیں کہ میری نبوت کو ظاہر کیا گیا، اس سے پہلے جس راستے سے میں گزرتا تھا پتھر بھی مجھے سلام کر رہا ہوتا تھا، درخت بھی مجھے سلام کر رہا ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک اونٹ پر سے ہوا، ایک اونٹ جس اونٹ پر پانی لانے کا کام کیا جاتا تھا، کنویں پر سے پانی لایا جاتا تھا اور پانی لا کر وہ دوسرے محلوں تک پہنچایا جاتا تھا۔ پڑھانے والوں کو تو پانی کا معاملہ جلدی سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ یہاں تو ٹینکر کبھی بند ہوتے ہی نہیں ہیں، ارے ہے نا، تو اب وہاں پر ٹینکر نہیں تھے، وہاں پر اونٹ تھے جو ریگستان کا جہاز کہلاتا ہے، سفینۃ البر کہلاتا ہے، خشکی کا جہاز کہلاتا ہے، تو وہ اونٹ تھا، وہ اونٹ پر پانی لایا جاتا تھا۔ تو وہ اونٹ آیا اور آ کر اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی اس کا مالک کون، اس کا مالک کون ہے؟ اس کا مالک آیا، آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ اونٹ مجھے بیچ دو، یہ اونٹ مجھے بیچ دو۔ انہوں نے کہا نبی جی اونٹ بیچنے کی بات کیا، ہم تو آپ کو ویسے ہدیہ کرتے ہیں، کیا ہم آپ کو بیچیں؟ ایسا ہوتا ہے جو قابل عزت انسان ہوتا ہے، دل میں جس کا اکرام ہوتا ہے، بھئی امام صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، بھئی آپ سے ہم کیا پیسے لیں، آپ کو تو ہم ہدیہ کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اونٹ مجھے بیچ دو۔ انہوں نے کہا نہیں ہم بیچیں کیا، ہم تو آپ کو ویسے ہدیہ کر دیتے ہیں، گفٹ میں دے دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے، اگر ایسی بات ہے کہ تم مجھے گفٹ کر دیتے ہو تو سنیں میرا کوئی ارادہ خریدنے کا نہیں ہے، میرا کوئی ارادہ خریدنے کا نہیں ہے،
لیکن بات یہ ہے کہ یہ اونٹ نے آ کر مجھے اپنے مالک کی شکایت کی ہے کہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور چارہ کم دیتا ہے۔ درختوں کو پتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، پتھروں کو پتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اونٹوں کو پتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، یہ جانوروں تک کو پتا ہے۔ لیکن ہائے افسوس، ہم مسلمان ہیں اور ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کا پتا نہیں، حضور کی مبارک سنتوں کی قیمت ہمیں نہیں ہے۔ یہ باہر گاڑیاں کھڑی ہیں، یہ 10-20 گاڑیاں کھڑی ہیں، مہنگی مہنگی گاڑیاں ہیں، 5 لاکھ کی 10 لاکھ کی گاڑی ہے، 5 روپے کی ہوا اس میں سے نکالتے، 5 روپے کی ہوا اس میں سے نکالتے۔ کوئی گاڑی کا مالک، کوئی گاڑی کا اونر وہ گاڑی کو نہیں چلائے گا، ارے چلائے گا کوئی عقل مند؟ کوئی گاڑی کا مالک جس گاڑی کے ٹائر میں ہوا نہ ہو، وہ گاڑی کوئی مالک اس گاڑی کو چلائے گا؟ نہیں چلائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہماری نظروں میں ٹائر کی ہوا سے بھی زیادہ بے وقت۔ جب وہ گاڑی جس میں ہوا نہ ہو، وہ گاڑی ہمیں اپنی منزل تک نہیں پہنچا سکتی۔ جس گاڑی کے ٹائر میں ہوا نہیں، ہم اس گاڑی سے سہارنپور تک جانا پسند نہیں کریں گے کہ یہ گاڑی ہمیں اپنے منزل تک نہیں پہنچا سکتی۔ ہم میں سے ہر کسی کی زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ ہو تو ہماری ایمان کی گاڑی منزل تک کیسے پہنچے؟ ذرا سا یہ جو مائک جس میں بول رہا ہوں، یہ اس کا تار ذرا سا کٹ جائے، کہیں سے کٹ جائے، یہ پنکھے جو چل رہے ہیں ان کا تار کٹ جائے، لائٹیں جو جل رہی ہیں ان کا تار کہیں سے کٹ جائے، تھوڑا سا کٹے، سارا سسٹم فیل ہو جاتا ہے اور ہمارا پورا سسٹم فیل ہوا پڑا ہے اور ہمیں فکر تک نہیں۔ ہماری زندگیوں میں رسمیں ہیں، رواج ہیں، عادتیں ہیں، ہم نے اپنی زندگیوں کو اپنے طریقوں پر جینا سیکھ لیا ہے، بلکہ اور جو کیریکٹر لیس ہیں ایسوں کی زندگیوں کو ہم نے اپنی زندگیوں کے لیے نمونہ بنا لیا ہو، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم نے اپنی زندگیوں سے ٹکرا دیا ہو۔ جو ایسا نبی کہ قیام کرے تو پاؤں مبارک پر ورم آ جائے، رکوع میں جائے تو اتنا لمبا رکوع کرے کہ کوئی اتنا لمبا رکوع نہ کرتا ہو، سجدے میں جائے تو ایسا لگے کہ شاید روح ان کی پرواز کر گئی، میدان عرفات ہو اور میدان عرفات میں زوال کے بعد سے ظہر اور عصر کی نماز جماع ترتیب کے ساتھ پڑھ کر تقریباً 1 بجے سے لے کر 6 بجے 7 بجے تک 5-6 گھنٹے آپ دعاؤں پر دعائیں کر رہے ہوں، میدان عرفات ہو، چلچلاتی دھوپ ہو، سورج بھی تھک ہار کر چلا گیا ہو، سورج غروب ہو چکا، لیکن پیارے نبی کی دعائیں ختم نہ ہوتی ہو، لوگ شک میں پڑ جائیں کہ پتہ نہیں شاید آپ کا روزہ ہے، ام فضل کا اللہ بھلا کرے کہ 1 پیالہ دودھ کا پیش کر دیا، وہ 1 پیالہ دودھ آپ پیے اور باقی کھانے پینے سے آپ دور، دعاؤں پر دعائیں کرتے رہیں۔ کس کے لیے دعائیں؟ میرے لیے دعائیں، آپ کے لیے دعائیں، میدان عرفات میں ہم سب کے لیے دعائیں، مزدلفہ میں ہم سب کے لیے دعائیں، صفا پر، مروہ پر، حتیم میں، جہاں دیکھو وہاں سجدوں میں، رکوع میں ہاتھ اٹھائیں، نماز سے فارغ ہو تو دعائیں کریں۔ میرے بھائیو، آقا روئے اتنا کہ اللہ منع کرے، فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِ حسرات، ایسا لگتا ہے کہ آپ تو جان دے دیں گے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ایسا لگتا ہے کہ آپ تو مر جائیں گے، اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ اگر نبی سے زیادہ کوئی تڑپنے والا میرے لیے، آپ کے لیے، نبی سے زیادہ رونے والا میرے لیے، آپ کے لیے، نبی سے زیادہ دعائیں کرنے والا میرے لیے، آپ کے لیے، نبی سے زیادہ کراہنے والا میرے لیے، آپ کے لیے اگر کوئی ملتا ہو تو پھر نبی کا راستہ چھوڑ دو۔ کوئی ماں ہے ایسی جو 5-5 گھنٹے اپنے اولاد کے لیے روتی رہتی ہو، کوئی باپ ہے ایسا جو اپنے اولاد کے لیے رات بھر دعائیں کرتا رہتا ہو، کون
رکھے، روتا رہے، رکوع میں رہے روتا رہے، قیام کی حالت میں رہے روتا رہے۔ کون باپ ایسا ہے جو اپنی اولاد کے لیے اتنا رویا ہو؟ کون ماں ہے ایسی جو اپنی اولاد کے لیے اتنی روئی ہو؟ اگر کوئی ایسا مل جائے جو اتنا غم کرے، اتنا رنج کرے، تو پھر پیارے نبی کو چھوڑ کر اس کے راستے پر چلنے والے بن جاؤ۔ لیکن پیارے نبی سے زیادہ کوئی رونے والا، کوئی تڑپنے والا، کوئی غم کھانے والا کوئی نہیں ملے گا میرے بھائیو۔ اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھو، اس نبی سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھو۔ پیوستہ شجر سے امید بہار رکھ، پیوستہ شجر سے امید بہار رکھ۔ وہ صحابہ کی زندگیوں میں جو عزتیں آئیں، کیوں آئیں؟ اس لیے کہ نبی فرما رہے جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی بھلائی میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں۔ آقا فرما رہے جعل الذل والصغار علی من خالف امری، جو میرے حکم کی مخالفت کرے گا ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن کر رہے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اپنے زندگی کو مکمل طور پر گزاریں گے انشاءاللہ، رسم و رواج سے بچ کر زندگی گزاریں گے انشاءاللہ، شادیوں کو سادہ بنائیں گے انشاءاللہ، فضول خرچیوں سے شادیوں کو بچائیں گے انشاءاللہ، نکاح کی مجلسیں مسجدوں میں منعقد کریں گے انشاءاللہ، شادیوں میں کوئی ناچ گانا ڈی جے نہیں کریں گے انشاءاللہ، رات کو جلدی سوئیں گے اور صبح کو جلدی اٹھیں گے انشاءاللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا ہم درود پاک پڑھیں اتنا کم ہے، پیارے نبی پر جتنا درود پاک پڑھیں اتنا کم ہے۔ نبی علیہ السلام کے احسان ہی اتنے ہیں، روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ، روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ، اور جمعے کی رات میں اور جمعہ کے دن میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ایک نوجوان اس نے بیان کیا کہ ہر ہفتے مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے خواب میں، ہر ہفتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ یہ نوجوانوں سنو، خواب میں پتہ نہیں کون کون دکھ رہا ہوتا ہے اور پتہ نہیں کون کون سی ڈراؤنی شکلیں آ رہی ہوتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں ہوئی ہوتی ہے، اس لیے کہ آنکھوں کو دلوں کو ہم نے گندا اتنا کیا ہوتا ہے۔ مائیں بہنیں بھی یہاں پر موجود ہیں، ایک بزرگ گزرے ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، بس اس کے بعد انشاءاللہ بات ختم کروں گا، وقت زیادہ ہو رہا ہے، نیند کا غلبہ ہونے لگا ہے شاید۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، کون سے نام یاد رہا؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ جب جوانی کی حالت کو پہنچے، جوانی کی حالت تو بہت خوشی کی حالت ہے، بہت خوشی کی حالت۔ تو امی جان نے پوچھا کہ بیٹے کیا بات، بہت خوش نظر آ رہے، تو کہنے لگے امی جان میں کیا بتاؤں، بات ہی کچھ ایسی، میں خوش کیوں نہ ہوں؟ کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ آج 1 2 5 10 نہیں بلکہ 20 راتیں ہو گئی۔ کتنی راتیں؟ ارے بولو نا، 20 راتیں، 20 راتیں ہو گئی ہیں مسلسل، اور ہر رات مجھے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو رہا ہے، 20 راتیں ہو گئی۔ امی جان کہنے لگی بیٹا بہت اچھی بات ہے، بہت خوشی کی بات، لیکن اس میں کمال تیرا نہیں ہے، اس میں کمال تیرا نہیں بلکہ اس میں کمال میرا ہے۔ کیا کہا امی جان نے؟ بیٹا اس میں کمال تیرا نہیں بلکہ اس میں کمال میرا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پوچھنے لگے امی جان ذرا بتائیں تو صحیح کہ خواب میں دیدار مجھے ہو رہا ہے، مسلسل 20 راتوں سے
اور تجھے دودھ پلانے کا جو زمانہ تھا 2 سال کا، تو جب بھی تجھے دودھ پلانا ہوتا تھا تو دودھ پلانے سے پہلے تو میں وضو کرتی تھی، ہر مرتبہ جب بھی دودھ پلانا ہوتا پہلے وضو کرتی تھی، اور وضو کرنے کے بعد 100 مرتبہ آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتی تھی۔ اس کے بعد تجھے اپنے آنچل میں چھپا کر باپردہ رہ کر اور پھر دودھ پلایا کرتی تھی۔ گویا میں نے تجھے دودھ کیا پلایا، ہر دودھ کے قطرے کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پلائی ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ تجھے 20 راتوں سے مسلسل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو رہا ہے۔ اگر مائیں ٹھان لیں کہ ہمیں اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنا ہے تو پھر ماؤں کی گود میں پلنے والے پڑھنے والے جو بچے ہوں گے، یہ بچے اپنے وقت کے اللہ کے ولی بن کر زندگی گزارنے والے ہوں گے، یہ متقی بن کر، ایماندار بن کر، سچے بن کر اور وفادار بن کر اور دیش کے صحیح ترجمان بن کر اور صحیح دیش بھکت بن کر زندگی گزارنے والے بنیں گے، اور دوسروں کو تکلیف دینے سے، ظلم کرنے سے، انیائے کرنے سے اور بدسلوکی کرنے سے، قطع رحمی کرنے سے اور پڑوسیوں کی حق تلفی کرنے سے، ماں باپ کو ستانے سے بچ کر زندگی گزارنے والے بنیں گے انشاءاللہ۔